نمازی کے سامنے سے گزرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ وہ کتنا کبیرہ گناہ کر رہا ہے تو وہ 40 کھڑا رہے۔ راوی کا بیان ہے میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یوما 40 دن کہا تھا، 40 مہینے مراد لیے تھے، او 40 سنہ یا 40 سال مراد لیے تھے، یعنی وہ 40 سال سامنے کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہے، نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اگر اسے کوئی ضروری کام ہے تو وہ اگر ایک جانب کو ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو یہ گزرنے کے معنی میں نہیں آئے گا، کیونکہ مرور کسے کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور یوں کراسنگ کر جانا، یا تو دائیں سے بائیں ہو جانا یا اپنا بائیں سے دائیں جانب گزر جانا، یہ مرور کرنا اسے کہتے ہیں۔ کوئی سامنے بیٹھا ہے اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ اس ضمن میں نہیں آئے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں سامنے لیٹی ہوتی، اور اگر مجھے کوئی حاجت ہوتی تو میں سامنے سے اٹھ جاتی، تو پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہے وہ دائیں جانب ہو جائے یا بائیں جانب ہو کر اٹھ جاتا ہے تو وہ اس حدیث کا مصداق نہیں بنے گا۔ اور دوسرا، کچھ لوگ یہ خیال بھی نہیں کرتے، وہ بالکل دروازے کے پاس یا جہاں سے لوگوں نے واپس جانا ہوتا ہے، باہر کو نکلنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھیں، وہ اگلی صفوں میں چلے جائیں سنتے ادا کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ آپ پچھلی صفوں میں سنتے ادا کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے سے گزر جائے، کبیرہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ سبب کون بنا ہے؟ جو پچھلی صفوں میں سنتے ادا کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ اگر آگے جگہ خالی ہے تو ادھر چلا جائے، آگے جا کر نماز ادا کرے۔